اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظ کا بیان پڑھتے ہیں۔ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ بات ہے جو انسان کے منہ سے نکلے۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ بامعنی جیسے رجل آدمی، ماء پانی، اور اس کو موضوع بھی کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہو۔ بے معنی جس کا کوئی مطلب نہ ہو، فضول گفتگو ہو، لغو گفتگو ہو، جیسے وانی، دام، روٹی اور اس طرح کی باتیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ لفظ جو ہم زبان سے بولتے ہیں، جو ہم الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اور کچھ لفظ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان گفتگو کرتا ہے تو کوئی بامعنی گفتگو کرتا ہے اور کوئی بے معنی گفتگو کرتا ہے۔ چونکہ ہم نے بامعنی گفتگو پر آگے ڈسکس کرنی ہے، اور انشاءاللہ اسی کو لے کر ہم قرآن و حدیث کا جو گرامر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے ہم گرامر پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن کو بھی انشاءاللہ ہم گرامر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم مرکب غیر مفید کو پڑھتے ہیں، اس کی جتنی بھی اقسام ہیں۔ مرکب غیر مفید دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ ہے جسے سننے کے بعد سامع کو پوری بات سمجھ نہ آئے بلکہ مزید سننے کا خواہشمند ہو، جیسے ورقٌ کتابٌ، کتاب کا کاغذ۔ اسے مرکب ناقص اور جملہ ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں ہیں۔ 1 مرکب اضافی، 2 مرکب توصیفی، 3 مرکب تعدادی، 4 مرکب مزجی، 5 مرکب صوتی۔ اب ان کی تفصیل یہاں جو نیکسٹ پیج ہوگا اس میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے ایک ایک پر۔ آج ہم سب سے پہلے مرکب توصیفی پر بات کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی اچھی یا بری صفت بیان کرے اور اس کے معنی کی وضاحت کرے۔ پہلے کلمے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں، جیسے کتاب جدید، نئی کتاب۔ اس میں کتاب موصوف ہے، نیا ہونا اس کی صفت ہے۔ اردو میں پہلے صفت آتی ہے پھر موصوف، لیکن عربی میں اس کا الٹ ہے۔ اچھی بری صفت ہو سکتی ہے، موصوف کے اندر جو کوالٹی ہوگی وہی صفت اس کو بیان کرے گی۔ موصوف کے اندر اچھائی کی صفت ہو یا برائی کی صفت میں 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کے تابع ہوتی ہیں، یعنی جو موصوف کی صفات ہوں گی وہی صفت ہوگی۔ نمبر 1 اعراب میں، نمبر 2 عدد میں، نمبر 3 جنس میں، اور نمبر 4 وسعت میں۔ یہ 4 باتیں موصوف اور صفت دونوں کی ایکول برابر ہونا ضروری ہیں۔ صفت ہمیشہ اپنے مجرور کو فالو کرتی ہے، جیسا صفت ہمیشہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ جیسا موصوف ہوگا ایسی ہی اس کی صفت ہوگی۔ اس لیے ہم نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ موصوف جو ہے
اس کے اندر جو کوالٹی ہوگی وہی اس کی صفات بیان کی جائے گی۔ اگر موصوف اچھا ہے تو صفت اس کی اچھائی بیان کرے گی، اگر موصوف برا ہے تو صفت اس کی برائی بیان کرے گی۔ اسی طرح جیسے یہاں پر ہے کتاب جدید، اب کتاب جو ہے یہ موصوف ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ کتاب کیا ہے؟ نئی کتاب ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی چیز لے لیں تو سب سے پہلے موصوف جیسے کہتے ہیں کتاب طویل، تو کتاب ہے، طویل اس کی آگے یہ ہے صفات ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کتاب قدیم، کتاب موصوف ہے تو صفت اس کی جو ہے یہ پرانی ہے۔ اس طرح آپ اپنے پاس سے کئی جملے بنا سکتے ہیں۔ مرکب توصیفی کا بیان جاری ہے، تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ نئی کتابیں، اس میں کتاب موصوف ہے، اس کی صفت نہیں ہے۔ صفت چاروں چیزوں میں موصوف کو فالو کرتی ہے۔ نیک مسلمان، اس میں مسلمان موصوف ہے، نیک ہونا اس کی صفت ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اب ہم اس کو مزید آگے پڑھتے ہیں کہ نوٹ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث آتی ہے، اور مثال دی گئی ہے کہ نئی مسجدیں، مساجد جدیدۃ۔ اب مساجد جو ہے یہ موصوف ہے، جمع ہے، اور جدیدۃ یہ واحد ہے۔ تو یہاں پر مساجد جدیدۃ، نئی مسجدیں، جو مسجدیں یہ جمع ہے لیکن یہاں پر جدیدۃ مؤنث واحد آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث آتی ہے، یہ بتلایا گیا ہے۔ آگے ہے کتب جدیدۃ، دیکھیں کتب بھی یہاں پر جمع ہے لیکن اس کی جو صفت آئی ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے۔ اسی طرح آگے ہیں مسلم، تو اب یہ ایکول ہوگی مسلم صالح، اس کی صفت ہے، موصوف ہے مسلم تو اس کی صفت ہوگی صالح۔ اسی طرح مسلمن ہے، پیچھے مسلمن تھا اس کے بعد مسلمن ہے تو اس کی صفت ہوگی صالحا۔ پھر مسلمین ہے تو اس کی صفت ہوگی صالحین۔ عربی آسان زبان ہے، عربیۃ لغۃ سہلۃ۔ عربی مبتدا جو رفع علت میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، عربی لفظ مؤنث ہے تو سہلۃ بھی مؤنث آیا ہے۔ عربیۃ جب یہ مبتدا بنے گا تو اس کے ساتھ لگے گا العربیۃ لغۃ سہلۃ۔ اب ہم اس کو پریکٹیکلی طور پر انشاءاللہ کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔